عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وذکر اور ذکر کیجئے عبدنا بندے کا ہمارے ایوبا ایوب کے، یہ عبد سے بدل ہے ایوب، یعنی وذکر عبدنا اے ایوبا، یعنی ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کیجئے، اذ جب کہ نادا پکارا، یعنی انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو، انی یہ کہ میں، مسنی چھوا ہے مجھے، پہنچایا ہے مجھے، الشیطان شیطان نے، بے نصب ایک تھکن، ایک تکلیف، و عذاب اور ایک عذاب، ایک مار، ایک درد، ارکز یعنی نادا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یہ دعا کی تو ان کے رب نے انہیں جواباً یہ حکم دیا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کافی عرصہ بیمار رہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک وقت پر جب کہ انہیں شفا دینی تھی تو فرمایا ارکز، یعنی قال ربہ ارکز، اس کے رب نے اسے حکم دیا کہ تو مار، ایڑی سے مارنے کو رکز کہتے ہیں، اور یہ ایڑ لگانا یعنی گھوڑے کو، سواری کو وغیرہ، اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، تو ایڑی مارنا ہے۔ ارکز برجلک یعنی اپنے پاؤں کی ایڑی ماری ہے۔ ھذا مغتسل یہ ہے غسل کرنے کے لیے یعنی پانی، مغتسل جس سے غسل کیا جائے، تو یہ ارکز برجلک اللہ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کی ایڑی ماریے، فرکضا تو انہوں نے ایڑی ماری، فنبتا ماء تو پانی جو ہے نا وہ نکلا، یا اس طرح یعنی کہ پانی جو ہے نا وہ زمین سے پھوٹا، تو کہا ھذا مغتسل یہ ہے غسل کے لیے، بارد ٹھنڈا، و شراب اور پینے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ اور ہم نے عطا کر دیا ان کے لیے ان کے گھر والوں کو، وَهَبْنَا ہم نے عطا کر دیا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے گھر والے عطا کر دیے، وہ فوت ہو گئے تھے یا کہیں چلے گئے تھے، تو جو بھی بات ہو تو ان کی صحت کے ساتھ ہی ان کو ان کے گھر والے عطا کیے، وَمِثْلَهُمْ اور ان کے ساتھ ہی یا ان کے جیسے، معہم ان کے ساتھ، یعنی جو گھر والے پہلے تھے
اتنے اور پھر اس سے مزید اتنے یعنی 2 گنا عطا کر دیے۔ رحمتم منا، ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ گھر کی چھت گرنے کی بنا پر وہ سارے شہید ہو گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے دوبارہ سے انہیں عطا کر دیے۔ رحمتم منا وذکریٰ، اور یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ تذکرہ کرنا وغیرہ، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ وَخُذْ، اور لے لیجئے، خُذ کا مطلب پکڑ لینا ہے، فعل امر ہے واحد حاضر کے لیے، اس کا معنی تو پکڑ لے۔ تو چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام مخاطب ہیں تو ہم ادباً یہ کہیں گے وخذ، اور پکڑ لیجئے، بیدک، اپنے ہاتھ سے، ضغثاً، تنکے، کوئی بھی تنکے، گھاس پھوس کے یا کوئی بھی شاخ جس کے ساتھ پتے ہوں، ضغث کہلاتی۔ فاضرب، پس ماریے، بھی، اس کے ساتھ، ولا تحنس، اور حانس نہ ہوں، قسم نہ توڑے۔ حانس ہونا قسم توڑنے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے مارنے کی قسم کھائی ہوگی، جیسا کہ آیت سے مفہوم ہوتا ہے، تو اب وہ قسم ان کی ناروا ہوگی یا غصے میں تھی، اس میں جس کو مارنے کی قسم کھائی تھی، بالعموم اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا وہ بیوی تھی، جو ان کی خدمت گزار بیوی تھی، جس نے بیماری میں ان کے ساتھ رہی، خدمت کی، تو کہیں غصے میں اسے 100 چھڑیاں مارنے کا یا 100 کوڑے لگانے کا کہہ دیا، اس پر قسم کھا لی، تو اس پر کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، کوئی گھاس پھوس کا ایک مٹھا لے لیجئے جس میں تنکے ہوں، فَاضْرِب بِهِ، تو اس کے ساتھ ماریے، وَلَا تَحْنَثْ، اور حانس نہ ہو، قسم کو نہ توڑے۔ تو یہ خاص حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے یہ حکم تھا، بعد والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ ذکرہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ پہلے کہہ دیا اور پھر بعد میں کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا۔ تو اس میں علماء نے یہ بات خیر کہی اس جملے سے کہ وہ ہیلہ جو شرعی حکم کے پورا کرنے کے لیے کیا جائے وہ ٹھیک ہے، اور وہ حیلہ جو شرعی حکم سے بچنے کے لیے کیا جائے وہ نہیں ٹھیک۔ اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے بچنا چاہتا ہے اور کوئی حیلہ کرتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی باقی احکامات، تو وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اپنے ہاتھ میں تنکے لے لیجئے، پس اسے ماریے اور قسم نہ توڑیے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ، یقیناً ہم ہیں کہ پایا ہے ہم نے انہیں، صابراً، ثابت قدم، نعم العبد، کتنا عمدہ وہ بندہ ہے، انہو اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا، بہت توبہ کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے تعریف بیان کی۔ وذکر، اور ذکر کیجئے، اذکر ہے فعل امر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا اور ذکر کیجئے، عبادنا، ہمارے بندوں کا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، اولی الایدی، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اولی الایدی ہاتھوں والے تھے، یعنی کام کاج والے تھے، قوت والے تھے،
والابصار اور بصیرت والے نگاہوں والے تھے، یعنی ان کا فہم تھا، سوچ سمجھ تھی۔ انا اخلصناہم، یقیناً ہم ہیں کہ خالص کر دیا ہم نے انہیں، بخالصۃ، خالص کرنا، ذکر الدار، گھر کے ذکر سے، نصیحت جو آخری الدار الف لام کے ساتھ ہے، ویسے دار گھر کو کہتے ہیں، الدار سے مراد مخصوص گھر اور حقیقی گھر وہ تو آخرت ہی کا گھر ہے۔ تو انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں خالص کر دیا، خالص کرنا گھر کے ذکر سے، گھر کی یاد سے، یعنی آخرت کی جنت کی یاد ہر وقت اس ان میں رہتی تھی۔ وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، عندنا، ہمارے پاس، ہمارے نزدیک، لمن المصطفین، لازماً چنیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جس کو چن لیا گیا، یہ صاد فا یا مادے سے ہے اور تھا اس میں زائد ہے، تو وہ ہمارے چنیدہ بندوں میں سے تھے، الاخیار، جو بہترین بندے تھے، خیر سے ہے اخیار، اور مصطفین یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا۔ وذکر، اور ذکر کیجئے، اذکر ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے، اذکر، ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے، اسماعیل، اسماعیل کا علیہ السلام، والیسع، اور یسع کا، وذوالکفل، اور ذوالکفل کا، وکل، اور وہ سب کے سب، من الاخیار، وہ پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، یعنی ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کا یہ تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ، اور یقیناً، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، لحسن مآب، لازماً اچھائی ہے ٹھکانے کی۔ حسن مآب، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ہم اس کا اردو میں ترجمہ مرکب توصیفی کے اعتبار سے کر دیتے ہیں کہ عمدہ ٹھکانہ ہے۔ یقیناً متقی لوگوں کے لیے لازماً عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجعلنا من المتقین۔ جنات عدن، وہ جو ٹھکانہ ہے وہ جنات، باغات ہیں، عدن ہمیشہ کے، عدن کے معنی ہمیشہ کے، رہائشی اور سرسبز و شاداب باغات ہیں۔ مفتحتاً، کھولے گئے ہیں، فتح یفتح، تفتیح سے مفتح، کھولا گیا، اسم مفعول ہے، اور پھر مفتحاتن اس سے مؤنث بن گیا، تو وہ جو باغات ہیں وہ کھولے گئے ہیں، کھول کر رکھے گئے ہیں، لہم، ان کے لیے، الابواب، دروازے، یعنی متقی لوگوں کے لیے ان کے جو باغات کے اور جنتوں کے دروازے ہیں وہ کھول کے رکھے گئے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اتکا مصدر ہے، اس سے اسم فاعل بنا متکی، تکیہ لگانے والا، اور متکئون اور متکئین یہ جمع ہے، اور یہاں حال کے طور پر آیا ہے، اس لیے منصوب ہے کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، ان میں، ان جنتوں میں، یدعون فیہا، وہ طلب کر رہے ہوں گے اس میں، دعا کرنا، مانگنا ہے، طلب کرنا، بفاکہۃ، میوے، پھل، کثیرہ، بہت زیادہ، وشراب، اور پینے کی چیزیں، شراب پینے کی چیز ہے، شرب یشرب، پینا ہے۔ وعندہم قاصرات، اور ان کے پاس ہیں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، قاصر
نیچا رکھنے والا، قصر سے ہے، کم کرنے کو کہتے ہیں، نیچا کرنا۔ قاصرات جمع مؤنث، الطرف نگاہوں کو، اطراب ہم عمر، یعنی ان کے پاس نگاہوں کو نیچی رکھنے والیاں، یعنی جن میں حیا ہے۔ اطراب، اور یہ ہم عمر ہیں۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، اور ویسے مٹی میں کھیلنے والی عمر، کھیل کود کی عمر، اور اس میں وہ ساری یکساں ایک جیسی کھیل رہی ہیں، تو اس کے لیے لفظ اطراب استعمال ہوا ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک آیا ہے ترائب، وہ پسلیوں کو کہتے ہیں، اور وہ پسلیاں ساری برابر ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے، تو اس کو اعتبار سے بھی ہم سن، ہم عمر، ان معنوں میں برابر۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، ان کے ہاں ہیں نگاہوں کو نیچی رکھنے والیاں ہم عمر۔ ھذا، یہ ہے، ما توعدون، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے، یعنی یہ نعمتیں ہیں جن کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ ان ھذا، یقیناً یہ ہے، لرزقنا، لام تاکید کا، لازماً عطا ہماری، ہمارا رزق ہے، ہماری جانب سے عطا ہے۔ ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، من نفاد، ختم ہو جانا، اس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ نعمتیں جنت کی ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ھذا، یہ ہے، یعنی یہ تذکرہ ہوا اہل جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا، تو یہ ھذا جو ہے نا وہ بات کے اختتام میں لایا جاتا ہے کہ یہ تو ہو گئی ایک بات، یہ ھذا یہ ہے۔ وَإِنَّ، اور یقیناً، لِلطَّاغِينَ، سرکشوں کے لیے، لَشَرَّ مَآب، البتہ ٹھکانے کی برائی ہے، برا ٹھکانہ ہے، یعنی لازماً برا ٹھکانہ ہے۔ اعاذنا اللہ من الطغیان، اللہ ہمیں سرکشی اور سرکشی کی ہر پہلو سے، ہر قسم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جہنم، جہنم، یعنی برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد، تو برا ہے گہوارہ، برا ہے بچھونا۔ مہد کہتے ہیں گہوارے کو، مہاد یعنی جو گہوارہ ہے، جو بچھونا ہے، بستر ہے، جو رہنے کی جگہ ہے، وہ بہت ہی بری ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا، یہ ہے، فَلْيَذُوقُوهُ، فا حرف عطف ہے، پس لیذوقوا، لام لام امر ہے، اگر ہم الگ سے پڑھیں گے تو لام کے نیچے زیر پڑھیں گے، لیذوق، چاہیے کہ وہ چکھیں اسے، حمیم، کھولتے ہوئے پانی، گرم پانی کو، وغساق، اور زخموں کی دھون، غساق، پیپ اور خون ملا ہوا پانی جو زخموں کے اوپر سے اتارا گیا، اور بدبودار پانی، اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ وآخر، اور دوسرے ہیں، من شکلہ، اس کے جیسے، اس سے ملتے جلتے، اس کی شکل کے، ازواج، انواع کے، یعنی زوج سے ازواج جمع ہے، یعنی جو دیگر عذاب ہیں وہ بھی اسی جیسے بہت ہی یعنی کہ ہولناک اور نہایت ہی کڑوے اور نہایت ہی یعنی کہ تکلیف اور دکھ دینے والے ہیں۔ ھذا فوج، یہ ہے ایک گروہ، ایک فوج، مقتحم، جو ہمکنے والی ہے، اقتحام کہتے ہیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر کسی میں داخل ہو جانا، یعنی کہ نا زور سے، اچانک سے۔ مقتحم جو ہے اسم فاعل ہے، فوج مقتحم، یعنی وہ فوج جو کہ کود کر آ جانے والی ہے،
معکم تمہارے ساتھ، یعنی جہنم میں جو پہلے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ایک اور گروہ جو ہے نا کود کر آ جاتا ہے، لا مرحبا بہم، کوئی خوش آمدید کہنا نہیں ہے انہیں، یعنی جہنم میں جب دوسرا گروہ آئے گا پچھلا تو پہلے والے انہیں کوئی خوش آمدید نہیں کہیں گے، لا مرحبا بہم، انہم یقیناً وہ صالون، صالو ملنے والے ہیں، یہ صلا یصلی سے ہے، صلی یصلا، اور یہ صالون تھا، اس کا نون جو ہے اضافت کی بنا پر گر گیا ہے، یہ اسم فاعل ہے، داخل ہونے والے ہیں، النار آگ کے، صال النار یہ مضاف مضاف الیہ ہے، آگ میں داخل ہونے والے، یا اس کا معنی آگ میں جلنے والے بھی ہے، کیونکہ صلی یا یصلا کے معنی جلنے، آگ میں تپانے جلانے کے بھی ہیں۔ قالو انہوں نے کہا بل انتم، بلکہ تم ہو، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید کہنا نہیں ہے، یعنی بعد میں آنے والے جو پہلے سے موجود ہیں انہیں بھی کہہ رہے ہیں جواباً کہ تمہیں بھی کسی نے مرحبا نہیں کہا، لا مرحبا بکم، انتم تم ہو، قدمتموہ تم نے آگے کیا تھا اسے، لنا ہمارے لیے، یعنی جہنم کے راستے پر تو تم نے ہمیں ڈالا تھا، اس جہنم کو تو تم نے ہمارے آگے کیا تھا، فبئس القرار تو برا ہے ٹھہرنا، یعنی کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ جہنم بڑی بری ہے۔ قالو انہوں نے کہا ربنا اے رب ہمارے، یعنی بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے پہلے والوں سے یا جو بڑے لوگ ہیں ان سے یہ چھوٹے کہہ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب، من قدم لنا جس نے بھی آگے کیا ہے ہمارے لیے، ھذا اسے، اس جہنم کو، فازدہ پس تو بڑھا دے اسے، زیادہ کر دے اسے، عذاباً عذاب میں، ضعفاً دگنا، فی النار آگ میں، آگ میں ان کو دگنا بڑھا دے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی وہ کہیں گے، ما لنا کیا ہے ہمیں، لا نرا کہ ہم نہیں دیکھ رہے، رجالاً ایسے لوگوں کو، کننا کہ تھے ہم، نعدو شمار کرتے تھے ہم، ہم انہیں، من الاشرار شریر لوگوں میں سے، اشرار جمع ہے، یعنی انہیں شرارتی اور شریر لوگ یا برے لوگ ہم انہیں کہتے تھے، شمار کرتے تھے کہ ہمیں کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، یعنی یہ جو بات ہے یہ جہنم میں جو ضعیف لوگ داخل ہوئے، ضعیف کا مطلب یہ جو وڈیروں کے پیروکار داخل ہوئے یا جو بعد والے لوگ داخل ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ پیچھے کلام کے تسلسل سے ہے، یا پھر جو ان کے بڑے ہیں، سردار ہیں یا پہلے کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، دونوں ہی کہہ سکتے ہیں، اتخذناہم کیا ہم نے، اتخذناہم کیا ہم نے بنایا تھا انہیں، سخریا مذاق، ام یا کہ زاغت عنہم کج ہو گئی ہیں ان سے، الابصار نگاہیں، یعنی کیا ہم نے انہیں جو مذاق نہیں بنایا تھا، یہ استفہام انکاری ہے، ام زاغت عنہم الابصار یا کہ ہیں تو وہ بھی ادھر ہی جہنم نے، لیکن ہماری نگاہیں کج ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے۔ تو یہ جو پچھلے جملے میں انہوں نے کہا ما لنا لا نرا رجالا، تو اسی کو دہرایا ہے، ام زاغت عنہم الابصار۔ اتخذناہم یہ فعل ماضی کے طور پر لیا ہے
کہ ہم نے تو بنایا تھا انہیں سخرین مذاق، ام زاغت عنہم الابصار، یا کہ کج ہو گئی ہیں ان سے نگاہیں۔ ان ذالک، یقیناً یہ ہے، لحق، البتہ سچ، تخاصم، جھگڑا کرنا، اہل النار، آگ والوں کا، دوزخ والوں کا یہ باہم جھگڑا کرنا حق ہے کہ وہ دوزخ میں جھگڑیں گے۔